السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شادی کے حوالے سے ایک مجرب وظیفہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت شادیوں کے حوالے سے بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں، بالخصوص جو اسلامی بہنیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو رہی۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان کے اندر 1,35 سال سے زائد لڑکیاں موجود ہیں کہ جو اب تک غیر شادی شدہ ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بھی پڑھ رہی ہے، تو رشتے اس کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور بچی کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے لیول کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری برابری کا بندہ ہو تو ہم رشتہ کریں گے، ہماری برادری کا بندہ ہو تو ہم رشتہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بیسیوں مسائل ہیں کہ جن کو بیس بنا کر لڑکی والے بالخصوص رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ لڑکی کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ عورت بن جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ عمر ڈھلنے شروع ہو جاتی ہے، 35 سال سے ابو ہو جاتی ہے، اور پھر ماں باپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ آسانی فرمائے تمام اسلامی بہنوں پر اور اسلامی بھائیوں پر کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور ان کی عمریں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس نے بھی کیا ہے اس نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے پھل اس نے پایا ہے کہ کس طرح یہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لینی ہے۔ صلاۃ الحاجات کے طریقے پر میری ایک ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کے آخر میں اس کا جو ہے وہ آپ کو لنک بتا دوں گا، بلکہ اسکرین پر وہ ویڈیو شو ہو جائے گی، آپ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ وہ ویڈیو آن ہو جائے گی۔ تو بہرحال صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے اور 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ اب وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود پاک جو ہے وہ آپ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جی ہاں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ طریقہ کیا پڑھنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، تو جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے آخر میں جو میم ہے اس کو الحمد کے لام سے آپ نے ملا دینا ہے، یعنی اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو تسبیح آپ نے پکڑ لینی ہے یا کاؤنٹر آپ نے انگلی میں ڈال لینا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اس طرح پڑھنی کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ کے آخری میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ جب 41 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل کرتے ہوئے آپ کے دل میں وہ مسئلہ ہونا چاہیے، یعنی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا رشتہ تو آ چکا ہے لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو اس بات کو آپ نے اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ مکمل وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ وظیفہ کریں گے، 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جی ہاں، 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور کس وقت کرنا ہے؟ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اس کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور 2 رکعت نماز تہجد بھی ساتھ میں پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ 40 دن کا یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ نے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، یہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہ کریں۔ اگر آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں یا 4 نمازیں آپ پڑھتی ہیں، تو ایک نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ بے نمازی ہیں، آپ نمازی نہیں ہیں۔
آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. آپ اسلامی بھائی ہیں، یعنی آپ مرد ہیں، آپ کو رشتے کی ضرورت ہے، یا آپ اسلامی بہن ہیں، آپ کے رشتے نہیں آ رہے، تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. اور 40 دن تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اور وہ تو ساری زندگی بھی کرنی ہے، کیونکہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے. تو صرف اس وظیفے کے لیے آپ نے نمازیں نہیں شروع کرنی، بلکہ مستقل شروع کرنی ہے. یہ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور نمازیں بھی ہماری چلتی رہیں گی. تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے. تو پھر آپ یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں گے. 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ان 40 دن کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.